अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से कुर्बानी के मसाइल और कुर्बानी की फजीलत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जो है माह ज़िल हज के जो पहले 10 दिन हैं उनकी फजीलत और अज़मत पर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि जो माह ज़िल हज के शुरू के 10 दिन हैं वो इस्लाम में बड़ी ख़ास अहमियत के हामिल हैं और बहुत सारी अहादीस में भी उनका ज़िक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो माह ज़िल हज के पहले 10 अयाम हैं उनकी जो फजीलत और अज़मत है वो बाकी तमाम जो साल के दिन हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो आज हम जो है इंशाल्लाह इसको कोशिश करके कवर करेंगे कि माह ज़िल हज के जो शुरू के 10 अयाम हैं इनकी फजीलत जो है वो किस तरह से सबसे ज़्यादा है और इनमें जो नेक अमाल हैं और उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो क्या हैं। इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को कवर करेंगे और चलते हैं और देखते हैं कि ज़िल हज के जो इब्तिदाई 10 दिन हैं उनकी फजीलत क्या है। और इसके लिए जो है सबसे पहले हम एक बुखारी शरीफ की हदीस है उसको बयान करते हैं और उसके बाद बुखारी शरीफ की हदीस की जो है रोशनी में देखेंगे कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ज़ाइल बयान किए हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें अमल सालह अल्लाह ताला के यहाँ 10 दिनों यानी कि ज़िल हज के 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद भी इन अयाम के बराबर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जहाद भी इन दिनों में किए हुए अमल के बराबर नहीं, मगर वो शख्स जो जानो माल लेकर जहाद के लिए निकले फिर वहाँ इनमें से कोई चीज़ भी वापस ना लाए, न जान न माल दोनों कुर्बान कर दे, यानी वो शहीद हो जाए। तो अब बुखारी शरीफ में आप अल्फाज मुलाहिज़ा कीजिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं और इसी हदीस की जो है तनाज़ुर में देखते हैं कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले 10 दिन हैं जो माह ज़िल हज के कि उसमें जो फजीलत और अहमियत बतलाई है वो ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है इन 10 दिनों में किया हुआ जो नेक अमल है वो इतना महबूब और पसंदीदा नहीं है जो साल के बाकी दिनों में मतलब कोई आप अमल करते हैं तो इतना महबूब हो जितना इन 10 दिनों में है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करना जो इस्लाम में चोटी और सर का मुकाम रखता है वो भी इन अयाम के अमाल के बराबर नहीं पहुँचता। इन 10 दिनों की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि जहाद देखें आप, जहाद का जो ज़िक्र है या उसके ऊपर जो हदीस हैं और अल्लाह ताला ने जो उसके ऊपर इरशादात फरमाए हैं, आप उन सारी चीज़ों से अगर इसका मुकाबला करें तो आपको पता चलेगा कि जहाद जो है उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इन 10 दिनों की अहमियत उससे भी ज़्यादा है कि इन 10 दिनों में किया हुआ जो अमल है वो कितना ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है अल्लाह ताला के यहाँ कि जहाद से भी ज़्यादा। तो इसलिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि इन 10 अयाम के अंदर जो है वो मामूल से ज़्यादा जो है अपना जो है वो ज़िक्र व फ़िक्र और तस्बीह तिलावत जो है वो ज़्यादा करे, क्योंकि इन 10 दिनों के जो नेमुल बदल कोई नहीं है आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिन जो हैं वो साल में एक ही दफ़ा आते हैं और फिर पूरा साल जब तक दोबारा ज़िल हज का मौका नहीं आता तो ये 10 अयाम नहीं आते। अब अशरा ज़िल हज में जो है वो ज़िक्रुल्लाह की कसरत जो है उसके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिबरानी के अंदर एक रवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक अशरा ज़िल हज से ज़्यादा अज़मत वाला कोई दिन नहीं और ना इन दिनों के अमल से किसी और दिन का अमल ज़्यादा महबूब है, लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह और तहलील तकबीर व तहमीद कसरत से किया करो। अब इस हदीस में देखें तस्बीह, तहलील, तकबीर और तहमीद ये दीनी ज़बान के ख़ास अल्फाज हैं। तस्बीह से मुराद सुबहान अल्लाह कहना है, तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर कहना है और तहमीद से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। ये बहुत मुबारक कलमात हैं। अहादीस में इनके बड़े फ़ज़ाइल आए हैं
ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اس کی کیا صورت ہے کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے جامع کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے۔ اب ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے بما ساز و سامان جہاد میں سواری کے لیے دے دیے، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے جیسا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کے درمیان جگہ کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس حدیث سے بھی ان جو جامع کلمات ہیں ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان مبارک ایام میں بہت ہی اہتمام سے یہ جو مذکورہ کلمات جو آپ کو بتائے ہیں میں نے، ان کی بکثرت جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور استغفار اور درود شریف کا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، عام دنوں سے بھی تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں کہ عشرہ ذی الحج میں دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے جو ہے وہ بقرہ عید کے شروع ہو کے 10 دن کی جو عظمت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کی شان ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں 1 روزہ رکھے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور 2 روزے رکھے تو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کوئی مرد خدا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور آخرت کا حریص ہے، آخرت کا لالچ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ 10ویں تاریخ چھوڑ کر باقی پورے 9 دن کے روزے رکھے تو اس کو 9 سال کے روزوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو یہ تو دن کی فضیلت ہوئی نا، اور شب کی فضیلت یوں سمجھیں کہ اول تو رمضان المبارک میں شب قدر مل جانا کوئی یقینی نہیں ہے کسی بھی انسان کو، اور پھر مل بھی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف ایک ہی شب کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ پورے جو ہے وہ عشرے کی آپ کو فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور ایک شب قدر کا جو ثواب ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہاں پہ اگر آپ اس کو اگر ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ 9 دن کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 9000 مہینے بن جاتے ہیں۔ اتنی تو انسان کی زندگی بھی نہیں ہے جتنا اس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو امت محمدیہ پہ جو کرم ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے حوالے کیے ہیں کہ ایک بہانے سے جو ہے ان کو بخش دیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس پہ عمل کریں، اور ان دنوں میں جو ہے وہ خصوصی عبادات کا جو ہے وہ اہتمام کریں، اور کرنا بھی چاہیے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے ہی مشاغل کے اندر جو ہیں مصروف عمل رہتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج میں بال اور جو ناخن ہیں
ان کے تراشنے کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس روایت کو اس جیسی دوسری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کا کترے اور نہ سر کے بال منڈوائے، نہ کترے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے، لیکن یاد رہے ایسا کرنا مستحب ہے۔ حتی الامکان مستحب پر عمل کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی سے پہلے مثلا عید الاضحیٰ سے 1-2 روز پہلے خط بنوا لے یا بدن کے مخصوص حصوں کے بال صاف کروا لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کی جو قربانی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی خلل نہیں آتا، قربانی بالکل درست ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مستحب ایک ایسا عمل ہوتا ہے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو وہ ثواب کا باعث بنتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے وہ گناہ کا مرتکب انسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے اس کا اہتمام کرے، کیونکہ انسان کو تو دیکھیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں تو بڑی ہی افضل ہیں، پورے سال کی نیکیوں کا جو ہے وہ نعم البدل نہیں بنتی۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے یہ والی اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم نے جو عشرہ ہے ذی الحج کا جو، اور اس کے بارے میں جو اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو دوسری ویڈیوز ہیں ان پہ کام کریں۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔